حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، نہایت ہی واجب الاحترام محترم غلام محبوب ربانی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام انتظامیہ مسجد، نہایت ہی واجب الاحترام منتظمین محفل، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، نعت خوانان شیریں بیان، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب آج اس شب نور میں اللہ رب العزت کی توفیق سے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پھر ایک بار شکر گزار ہیں، لاتعداد بار شکر گزار ہیں، جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی رات نصیب فرمائی۔ ہمارے کئی احباب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، ان میں سر فہرست محترم حافظ محمد شکور بیگ صاحب جو یہاں ہر سال قرآن پاک سناتے تھے اور ہماری ہر مجلس کی زینت ہوا کرتے تھے، وہ چند دن پہلے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آج وہ ہماری محفل میں نہیں ہیں۔ اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سعادت، بڑی خوش نصیبی، خوش بختی کی بات ہے دوستو کہ ان راتوں میں ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا و مناجات کرتے ہیں۔ میں 1996 میں اس مسجد میں مسجد کی نوکری کے لیے حاضر ہوا تھا اور پہلا خطاب میں نے شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا تھا۔ تو آج مجھے 28 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ کسی ایک مسجد میں صرف 7 سال نماز پڑھائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ 7 کا عدد 4 بار مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت اسی نوکری میں زندہ رکھے، اسی نوکری میں موت عطا فرمائے۔ نماز پڑھ رہے ہوں، حالت سجدہ میں ہوں، تار اس کے ساتھ جڑی ہو اور موت کا وقت آ جائے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو، اس کے حضور ہماری جبین نیاز جھکی ہوئی ہو اور ہم اس کی عظمت کی تسبیح پڑھ رہے ہوں۔ تو میں آپ سب دوستوں کا ہمیشہ کی طرح صمیم قلب سے مشکور ہوں کہ آپ دوست تشریف لاتے ہیں۔ جتنے بھی احباب قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، میں سب دوستوں کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہوں اور سب دوستوں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور
नहायत अदब से मुल्तजी हूँ अल्लाह ताला हमारी संगत को हमेशा कायम रखे, जो खालिसन लिल्ला फिल्ला लिवजहिल्लाह है। हमारा यहाँ आना अल्लाह के लिए, हमारा बैठना अल्लाह के लिए, हमारा बिछड़ना अल्लाह के लिए। और जिस तरह अल्लाह ने हमें यहाँ मिलाया है, हम हर जुमे पे भी आते हैं, शब मिलाद पे आते हैं, शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आते हैं, शब बारात पे इकट्ठे होते हैं, शब कदर पे इकट्ठे होते हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैदान मज़ीद में जब अपना दीदार करवाए तो हमें भी उस मजलिस में अल्लाह शरीक होने की सआदत नसीब फरमाए। जैसे यहाँ हम इकट्ठे हैं वैसे वहाँ भी हम इकट्ठे हों। तो आज का मौजू बहुत अहमियत का हामिल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये रात मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात है और मैंने 28 साल आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेराज बयान की है। 28 साल हो गए मुझे। हर ज़ाविये से, हर जहत से, हर एंगल से हमने आका अलैहिस्सलाम के इस मोजज़ाए मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा है। मगर आज हम पढ़ रहे हैं कि जो लोग दुनिया से वफ़ात पा जाते हैं, आलम बरज़ख में चले जाते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी है और क्या उस जहान में जो चला गया वो कहीं आ जा सकता है कि नहीं आ जा सकता, और फिर वो क्या मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता। और इस मौजू का मैंने इस्तिंबात और इस्तिखराज किया है आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ाए मेराज से। तो एंड पे जाके हमारी बात यहीं पे इख्तिताम पजीर होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत पीर करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये तफसीर ज़ियाउल कुरान मेरे सामने है। पीर साहब इस पे गुफ्तगू फरमाते हुए फरमाते हैं कि इस पर लोग बड़ी बहस व तमहीज़ करते हैं, बड़ी ले दे करते हैं कि अहले कबूर सुनते हैं कि नहीं सुनते, अहले कबूर कहीं आ जा सकते हैं कि नहीं आ जा सकते, किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पीर साहब फरमाते हैं हम बड़े इख्तिसार के साथ आयात कुरानिया और अहादीस तय्यबा और उलमाए रब्बानियीन के अक़वाल की रोशनी में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि उस जहान में जा के बंदा कहीं आ जा सकता है कि नहीं, सुनता है कि नहीं, मदद करता है कि नहीं। फिर आप फरमाते हैं इस मौजू पर सदियां बीत गईं, हर मुहक्किक, हर मुफस्सिर अपनी अपनी तहकीक बयान करता रहा, कर रहा है, मगर फरमाते हैं जितनी ज़बरदस्त बहस और सैर हासिल गुफ्तगू और कमाल की गुफ्तगू अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द अल्लामा इब्न क़य्यम ने की है, कहते हैं ये उन्हीं का हिस्सा है। अल्लामा इब्न क़य्यम, अल्लामा इब्न कसीर, ये दोनों बड़े बला के आलिम हुए और ये दोनों अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द हैं। और अरब वाले सारे के सारे अल्लामा इब्न तैमिया को मानते हैं, ख़ुसूसन सऊदी अरब में। आप हरमैन शरीफैन में वहाँ मुख्तलिफ़ मुदर्रिसीन मुअल्लिमीन बैठे होते हैं, दर्स दे रहे होते हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा इब्न तैमिया को कोट करते हैं। तो ये भी बड़ी हैरान कुन बात और अजीब बात है कि जितने सल्फ़ी लोग हैं, अहले हदीस लोग हैं, वो अल्लामा इब्न तैमिया को बहुत मानते हैं। और ये जो मैं राय बयान करने लगा हूँ, अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द अल्लामा इब्न क़य्यम ने बयान की है।
تو یہاں سے گفتگو کا ہم آغاز کر رہے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ موت کیا ہے۔ سارے دوست توجہ کے ساتھ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ عزیز دوستو، موت خاتمے کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جب وفات پا گیا وہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ موت اختتام کا نام نہیں ہے۔ موت ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے کفار کو فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کافرو تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اب دیکھیں نا، پانی کا ایک پلید نطفہ تھا، پھر اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے خون بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر جسم انسانی بنایا، وہ مردہ جسم ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال کے اس کو زندہ کر دیا۔ فرمایا تم مردہ تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، فرمایا پھر تمہیں ماریں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ یہ جو فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں ماریں گے، اس سے مراد وہ موت ہے جو اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد آدمی وفات پاتا ہے، اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ اس سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ اتنی جلدی بندے کے جسم کے اندر روح لٹا دی جاتی ہے کہ دفن کر کے جانے والے جب جاتے ہیں، چلتے ہیں، تو جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی وہ سنتا ہے کہ بس اب وہ جا رہے ہیں۔ اتنی جلدی روح کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لٹایا جائے گا، یعنی قیامت کا دن آئے گا اور پھر تمہیں قبروں سے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، موت ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ ایک وقت تھا ہم عالم ارواح میں تھے، اگر ہم تھے نہیں تو رب کس سے پوچھ رہا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے آگے سے کہا قالوا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب نہیں تو پھر اور کون ہے؟ تو جب ہم تھے نہیں تو وہ سوال کس سے کر رہا تھا؟ اور ہم تھے نہیں تو بلا کس نے کہا تھا؟ تو پتہ چلا ایک زمانہ ہم پہ ایسا بھی بیت چکا جب ہم عالم ارواح میں تھے۔ اللہ پاک نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور ازل سے لے کے اب تک جتنے انسان پیدا فرمانے تھے سب کی روحوں کو پشت آدم سے اللہ نے پیدا کر دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم عالم ارواح میں تھے، پھر شکم مادر میں آ گئے، پھر عالم دنیا میں آ گئے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ سے پھر عالم محشر میں آئیں گے، میدان حشر میں آ کر پھر یہاں پر سب کا حساب ہوگا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کو اللہ پاک نے دوزخ سے نکالنا ہے نکال لے گا، بس وہ رہ جائیں گے کافر مشرک جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر موت کو بلائے گا، مینڈے کی شکل میں موت آئے گی۔ ادھر سے جنتیوں کو بھی بلا لے گا، جنتیوں تم بھی آ جاؤ، دوزخیوں تم بھی آ جاؤ۔ سب جنتی بھی آ جائیں گے، دوزخی بھی آ جائیں گے، موت کو بھی بلا لیا جائے گا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا،
उनको अल्लाह पाक छुरी देगा और छुरी दे के फरमाएगा याहया इस मौत को ज़िबा कर दे। याहया अलैहिस्सलाम छुरी चला के उसको ज़िबा कर देंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा ए जन्नतियों, ए दोज़खियों, ये मौत थी जिससे तुम डरते थे, आज हमने मौत को ही मौत दे दी है। लिहाजा आज के बाद अब कोई भी नहीं मरेगा। जो जन्नत में वो हमेशा हमेशा जन्नत में ज़िंदा रहेगा, जो दोज़ख में वो हमेशा हमेशा दोज़ख में ज़िंदा रहेगा। इसलिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, लोगों जो एक बार पैदा हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया है, अब उसका खात्मा नहीं होगा, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिली होगी। फिर आप गौर करें, अल्लाह पाक ने कलाम पाक में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायका चखना है। मुफस्सरीन फरमाते हैं सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने यहाँ पर ये क्यों फरमाया कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायका चखना है। बातें इसलिए कि हर बंदा ज़ायका जानता है। हम मीठी चीज़ खाते हैं और फिर कुली करते हैं, वो ज़ायका ख़त्म हो जाता है। नमकीन चीज़ खाते हैं और फिर कुली करते हैं, ज़ायका ख़त्म हो जाता है। तो फरमाया लोगों, ज़ायके की तो ये हैसियत है कि ये एक कुली की मार है। ये ज़ायका मौत की कहाँ मजाल कि इंसान जैसी हकीकत को, जो रब्बे दुल जलाल, जिसको अल्लाह पाक ने अपना नायब और खलीफा बनाया है, जिसको मस्जूद मलाइका बनाया है, जिसको वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उड़ाया है, जिसके बारे में फरमाया अल इंसान सिर्री व अना सिर, इंसान मेरा भेद है, मैं इंसान का भेद हूं। तो जो नायब खुदा है, जिसकी सूरत को फरमाया इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरत, बेशक आदम की सूरत को मैंने अपनी सूरत पर बनाया है। तो ज़ायका मौत की कहाँ मजाल इतनी बड़ी हस्ती को ख़त्म कर सके। फरमाया बस जिस तरह ज़ायका थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है, ऐसे ही मौत थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें जब बंदे की वफ़ात होती है तो जिस्म से रूह जब निकलती है तो सीधी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ले जाई जाती है। मैं ज़रा तफसील में नहीं जाता, मैंने आगे पहुंचना है मेराज पर, जो ख़ास बात करनी वहाँ तक इख्तिसार से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर नेक मुत्तकी साले परहेज़गार आदमी हो तो 500 नूरी फरिश्तों के जुलूस में उस अल्लाह के वली की रूह को अल्लाह के दरबार में ले जाया जाता है। हर आसमान के फरिश्ते जमा हो के इस्तकबाल करते हैं, वो अगले आसमान तक छोड़ के आते हैं, वो अगले आसमान तक छोड़ के आते हैं, वो अगले आसमान तक। इस तरह नूरी फरिश्तों की बारात में वलीउल्लाह की रूह को बारगाह रब्बे लम यज़ल में ले जाया जाता है। अब वो सारे फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जाके सजदा करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों, इस मेरे वली से कहो कि ये भी मुझे सजदा करे। फिर वो वलीउल्लाह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा करता है। फिर अल्लाह पाक हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को बुला के फरमाते, मीकाईल ये मेरा वली है, मेरा दोस्त है, इसने ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक गुजारी है, इसका नाम जन्नतियों वाले रजिस्टर में लिख ले। मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास वो रजिस्टर है, मीकाईल अलैहिस्सलाम उसका नाम दर्ज कर लेते हैं। फिर रूह वापस आ जाती है। आप देखें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब लोग रो रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा, रूह सराहने खड़े होकर सारा कुछ देखती है। फिर तुम जनाजा लेके जब चलते हो, फरमाया जब तुम गुस्ल देते हो, जिस्म को तुम गुस्ल देते हो, रूह को फरिश्ते गुस्ल देते हैं। जिस्म को कफन तुम पहनाते हो, रूह को कफन फरिश्ते पहनाते हैं। फिर जब तुम जनाजा लेकर चलते हो तो वलीउल्लाह के घर से लेके उसके मिज़ार तक रास्ते के दोनों तरफ नूरी फरिश्ते कितारे बना के खड़े होते हैं।
استقبال کرتے ہیں۔ پھر عزیزان محترم، جب ہم جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنی جلدی اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے کہ جانے والوں کے قدموں کی آواز ہی وہ سنتا ہے۔ اس کے بعد کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم دفن کر کے چلے جاتے ہو تو دو فرشتے منکر اور نکیر، ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر، یہ دونوں فرشتے اپنے ناخنوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کالے سیاہ ان کے رنگ ہیں، لمبے لمبے ان کے قد ہیں، لمبے لمبے دانت ہیں، لمبے لمبے ناخن ہیں، اور ان کی آنکھوں سے ایسے بجلیاں نکلتی ہیں جیسے آسمان پر بجلی چمکے تو بجلیاں نکلتی ہیں، اور ان کی آواز اس طرح گرجدار ہے جس طرح بادل گرجتے ہیں تو خوفناک آواز آتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن بتاتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام کا رخ انور سامنے ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے اس بندے کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا اس کو لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ مومن تھا، نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو اس کی روح 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، جنت میں علیین مقام ہے، اس کی روح وہاں علیین میں بھیج دی جاتی ہے۔ جسم یہاں قبر میں ہے اور مومن آدمی کی روح 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں علیین میں چلی گئی۔ اگر بندہ کافر تھا، مشرک تھا، منافق بدکار تھا تو 7 زمینوں کے نیچے ہے دوزخ، دوزخ میں مقام ہے سجین، وہاں اس کی روح چلی جاتی ہے۔ جسم قبر میں ہے، روح اگر نیک تھا تو 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں علیین میں چلی گئی، اگر بدکار کافر مشرک تھا تو 7 زمینوں کے نیچے دوزخ میں سجین میں چلی گئی۔ مگر دوستو یہ ذہن نشین بات کرنے، وہ جسم جو ہے قبر میں پڑا ہے، روح یا وہاں ہے 7 آسمانوں کے اوپر علیین میں یا 7 زمینوں کے نیچے سجین میں۔ اب روح آسمانوں کے اوپر جنت میں جو کچھ دیکھ رہی ہے، جو کچھ کھا رہی ہے، پی رہی ہے، تک رہی ہے، یہ جسم قبر میں لیٹا اس سب کا مزہ لے رہا ہے۔ اگر وہ بدکار تھا، روح دوزخ میں گئی، جو سزا وہاں مل رہی ہے یہ قبر میں لیٹا سب محسوس کر رہا ہے۔ جسم جس حالت میں بھی ہو، جسم خواہ مٹی ہو گیا ہو، خواہ شیر کھا گئے ہوں، پانی میں ختم ہو گیا ہو، آگ میں جلا کے راکھ کر دیا گیا ہو، جسم کی جو بھی حالت ہو، جہاں اس کے ذرات ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح تم سوئے ہوئے اپنے گھر میں بستر پر سوئے ہوئے ہو اور روحانی طور پر دیکھتے ہو کہ تم خانہ کعبہ میں پھر رہے ہو اور طواف کعبہ کر رہے ہو، جسم لاہور میں کمرے میں بستر پر ہے مگر روحانی طور پر آپ حرم میں بھی طواف کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا، جسم بھی ہے، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ہیں، آپ چل بھی رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں۔ ماں بندے اگر تو نے فلسفہ موت کو سمجھنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نیند کو سمجھ لے۔ فرمایا نیند یہ موت کی بہن ہے، جس کو یہ نیند سمجھ آ گئی اسے بس موت سمجھ آ جائے۔ فرمایا نیند موت ہی ہے، جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری روح واپس عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔
मगर उस रूह का तल्लुक जिस्म के साथ रहता है। और जब अल्लाह तुम्हें उठाता है तो रूह को फिर वापस जिस्म में डाल देता है, तुम उठ जाते हो। तो नींद को हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया ये भी मौत है, इसलिए फरमाया कि जन्नत के अंदर जाके नींद नहीं आएगी। जन्नत में नींद नहीं है। आका नींद क्यों नहीं? ये तो राहत का मौजब है, थकावट दूर होती है, सुकून मिलता है। फरमाया वहां थकावट होगी ही नहीं, वहां नींद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक फरमाएगा सो के क्या करना है, ये सब नेमतें तेरे लिए बनाई हैं, खा पी ऐश कर। फरमाया जन्नत में नींद इसलिए नहीं है कि नींद भी मौत है। तो फरमाया जिस तरह तुम सोए हुए ख्वाब में देखते हो, अच्छे ख्वाब भी बुरे ख्वाब भी, फरमाया ऐसे ही तुम लेटे हुए सोए हुए कब्र में होगे। अगर नेक थे तो रूहानियतन तुम्हारी रूह जन्नत में अला इल्लियीन में जो जो कुछ देखेगी, तुम कब्र में लेटे हुए उसका मजा लोगे। अगर काफिर मुशरक था तो दोज़ख में सिज्जीन में जो अजाब हो रहा है, कब्र में लेटा बंदा उसको महसूस करेगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें, कब्र में जाके हर कोई जिंदा हो जाता है। कोई बंदा इसके बारे में इबहाम में न रहे, ये एक अलग बात है। कोई इज्जत से जिंदा है, कोई जिल्लत से जिंदा है। जिंदा काफिर भी है, जिंदा मोमिन भी है, जिंदा नेक साले भी है, जिंदा बदकार से आकार भी है। मगर अलग बात है, कोई इज्जत से जिंदा है, कोई जिल्लत से जिंदा है, कोई जजा से जिंदा है, कोई सजा से जिंदा है, कोई दोज़ख में जिंदा है, कोई जन्नत में जिंदा है। इस पर मुफस्सरीन ने एक और भी दलील दी कि जब बंदा फौत होता है तो उसकी रूह जो है वो जन्नत में चली जाती है। फरमाते हैं देखो जब बंदे की वफ़ात का वक्त आता है तो रूह उसके जिस्म से जब जुदा होने लगती है तो कुरान बयान करता है 500 फरिश्तों का नूरी जलूस इर्द गिर्द आके खड़ा हो जाता है हल्का बना के, और फरिश्ते कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदाए मोमन की 4 पाई से लेकर 7 आसमानों के ऊपर जन्नत में जो उसको मिलने वाला इल्लियीन में मुकाम है, वो जो सारी जिंदगी तस्बीहात पढ़ता रहा। मैंने पढ़ा बंदा जब कहता है सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह पाक हर बार पढ़ने पर बंदे के लिए जन्नत में उसके लिए खजूर का दरख्त लगाता जाता है। वो सारी जिंदगी इबादतें करता रहा, रियाज़तें करता रहा, इताअतें करता रहा, बंदगी करता रहा, शब जिंदादारियां करता रहा, मुखालफते नफ्स करता रहा, जगरतें करता रहा, मुजाहदे करता रहा, मुखालफते नफ्स करता रहा, मुराकबे करता रहा, जनाब आका अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक पर दरूदो सलाम पढ़ता रहा, इश्क़ मुस्तफ़ा में रोता रहा, मखलूक खुदा की खिदमत करता रहा, लोगों को नेकी की दावत देता रहा, बुराई से मना करता रहा। हर अमल के बदले में जन्नत बनती गई, फैलती गई, संवरती गई, सजती गई। जब वफात का वक्त आता है तो उसकी निगाह से, उसके बिस्तर से लेकर जन्नत तक सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मेराज मुस्तफा, उम्मत मुहम्मदिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बंदा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपना जन्नत का मुकाम देखता है, अपने महल्लात को देखता है, अपने अनहार को देखता है, अपने हुरो कुसूर को देखता है। हत्ता कि अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा की कसम सिर्फ जन्नत ही उसके सामने नहीं होती, खुद जन्नत वाला मौला ताला उसके सामने होता है। मैं अभी इसके ऊपर दलील देता हूँ आपको। तो जब सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं और फरिश्ते उसको जन्नत दिखाते हैं और जन्नत का मुकाम दिखाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुस्न मुतलक का उसको जलवा होता है, और न सिर्फ जलवाए खुदा, जलवे मुस्तफ़ा होता है, जलवाए मुस्तफ़ा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहता है फरिश्तों जल्दी करो, जल्दी मुझे जल्दी ले चलो। तो
تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یہ نفس امارہ تھا، تو نے عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے، مجاہدے کر کر کے اس کو لوامہ بنایا، پھر ملہمہ بنایا، پھر مطمئنہ بنایا۔ تو فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ ارجی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، وہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں لوٹ چل رب کی طرف، تو خدا کی قسم استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں اس وقت رب کا مکھڑا سامنے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فادخلی فی عبادی، چل اللہ کے بندوں میں داخل ہو چل، وادخلی جنتی، چل جنتوں میں داخل ہو چل۔ تو کہتے ہیں یہ قرآن بتا رہا ہے جب بندے کا وصال ہوتا ہے تو اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، یہ جسم اس مادی جہان کا ہے، یہ یہاں رہ جاتا ہے۔ یہ اس کے اوپر میں بڑے لمبے خطاب کر رہا ہے، کئی مہینے ہو گئے، تفصیل سے ہر چیز میں نے بیان کی ہے، اس کو آپ سنیں یوٹیوب پہ۔ تو مٹی سے جہاں سے مٹی اٹھائی تھی، جب وفات ہوتی ہے تو وہیں جا کے بندہ دفن ہوتا ہے۔ جہاں سے مٹی لی گئی تھی، جس جگہ کی وہ مٹی تھی، جب وفات ہوتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے اب یہ امانت واپس سپرد کرنے لگے، اس کو غسل بھی دے لو، اس کو پیارا سا لباس بھی پہنا لو، اس کو خوشبو بھی لگا لو، اور پھر واپس اس زمین کے سپرد کرو جہاں سے یہ آئی تھی۔ تو عزیزان محترم، یہاں تک آپ بات سمجھ گئے۔ اب ہم تھوڑی شہداء کی زندگی پہ بات کریں گے، پھر انبیاء کی زندگی پہ بات کریں گے، اولیاء کی زندگی پہ بات کریں گے، اور پھر ہم براہ راست اپنے موضوع پہ آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ساری زندگی آپ کا دل، آپ کا ذہن، عقل، شعور، آپ کا وجدان انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ سیراب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں شہید کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ نہیں، وہ زندہ ہیں مگر تمہاری عقل سمجھ سے ان کی زندگی بلند و بالا ہے، تمہاری ادراک، تمہاری سمجھ، تمہارے شعور میں ان کی زندگی نہیں آ سکتی۔ کہ تم تو یہ دیکھو گے نا، دیکھو جی ہمارے سامنے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خون بہ گیا، روح نکل گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جنازہ ہو گیا، قبر بن گئی، پھر کیسے زندہ ہے؟ فرمایا زندگی موت دینے والا رب میں ہوں کہ تم ہو، باری تعالیٰ تو ہے، تو فرما میں ہی کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہے۔ جس نے پہلے زندگی دی ہوئی تھی اسی نے قبر میں جا کے پھر زندگی دے دی ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء ولکن لا، فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا فرحین، ایک جگہ فرمایا مستبشرین، وہ تو وہاں بڑے خوش ہیں، بڑے مسرور ہیں۔ آپ دیکھیں جب احد کی جنگ ہوئی، شہدائے احد، اس باب کو آپ پڑھیں، آقا علیہ السلام نے حضرت جابر کو بلایا، فرمایا جابر تمہیں تیرے باپ کی بات نہ بتاؤں؟ حضرت عبداللہ شہید ہوئے تھے احد میں، عرض کیجیے آقا ضرور بتائیں۔ فرمایا آئے جابر، اللہ رب العزت نے تمام شہدائے احد کے ساتھ مکالمہ فرمایا، بات چیت کی، ہر شہید کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کی، مگر تیرے باپ عبداللہ کی کیا بات ہے؟ جب تیرے باپ عبداللہ سے بات
کی تو پردہ ہٹا کے براہ راست سامنے کر کے رب نے بات کی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہاں عبداللہ بتا تیری کیا تمنا ہے، کوئی تمنا ہے تو بتا، مانگ۔ عرض کی باری تعالیٰ اگر ہم سے ہماری تمنا آرزو پوچھتا ہے تو ہمیں دنیا میں پھر لٹا دے، پھر ہم تیرے لیے پھر جا کے لڑیں، پھر مریں۔ اے رب کائنات، جب ہم تیرے لیے اپنی جان کو لڑا رہے تھے، ہمارے جسم پہ نیزے لگ رہے تھے، تلواروں کے وار ہو رہے تھے، برچھیوں کے وار ہو رہے تھے، اور روح جسم سے جدا ہو رہی تھی، اور رب کائنات تیرا حسن لازوال آنکھوں کے سامنے تھا، اس وقت جو مزہ آیا تھا وہ تیری جنت کی کسی نعمت میں نہیں آتا ہے۔ جی کرتا ہے واپس پھر لٹا دے، پھر لڑیں تیرے لیے، پھر مریں، پھر تیرا دیدار ہو، پھر زندہ کر دے، پھر لٹا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بس ایک مرتبہ ہی ہم آزماتے ہیں، دوبارہ نہیں بھیجتے۔ پھر انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ اگر ہم جا نہیں سکتے تو پھر ہمارے جو پیچھے بھائی ہیں ان کو ہمارا حال بتا دے، ان کو بتا دے کہ اللہ کے لیے لڑنے سے نہ ڈرنا، جو اللہ کے لیے جان دیتے ہیں ان کی بڑی شان ہے۔ تو اس مقام پہ آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ تمام شہدائے احد کی ارواح کو اللہ پاک نے جنت کے سبز پرندوں کے جسموں میں داخل کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب وہ جنت کے پرندے جنت کے باغات میں محو پرواز ہوتے ہیں، وہ جنت کے درختوں میں بیٹھتے ہیں، کبھی وہ کھجوروں کے خوشے پہ بیٹھ کے کھجوریں کھاتے ہیں جو بغیر گٹھلی کے ہیں، جو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، جو مکھن سے زیادہ نرم ہیں۔ فرمایا وہ کھجوروں کے خوشے پہ بیٹھ کے کبھی کھجوریں کھاتی ہیں، تو کبھی وہ جنت کے بیر جو مٹکے مٹکے جتنے ہیں، جن میں گٹھلیاں نہیں ہیں، جو شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، جو مکھن سے زیادہ نرم ہیں، کبھی وہ بیر کھاتی ہیں، کبھی وہ انگور کھاتے ہیں، کبھی وہ شرابن طہورا کی نہر کے کنارے بیٹھ کر شرابن طہورا پیتے ہیں وہ پرندے، کبھی وہ دودھ کی نہروں کے کنارے پہ بیٹھ کے دودھ پیتے ہیں، کبھی وہ عالی شان مشروبات پیتے ہیں۔ پھر اللہ کے عرش کے نیچے نور کی کنگیلیں لٹک رہی ہیں، ان قندیلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے جھولے جھولتے ہیں اور ساتھ دیدار باری تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب جنت کے پرندوں کے جسم کے اندر شہداء کی ارواح کو داخل کر دیا گیا ہے، اب روحیں ان پرندوں کے جسم میں ہیں۔ پرندے جو جو کھاتے ہیں، جو جو پیتے ہیں، جو جو دیکھتے ہیں، یہ شہید اپنے مزارات میں لیٹے وہ کھا بھی رہے ہیں، وہ پی بھی رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو عرض کی مولا یہ والا جو مقام، یہ حال جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہمارے بھائیوں کو بھی بتا دے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو بتایا گیا، اور حضور علیہ السلام نے پھر آگے ساری امت کو بتا دیا۔ یہ ہم نے پڑھی شہداء کی زندگی، اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں انبیاء کی زندگی۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے جو انعام یافتہ لوگ گنوائے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ ان میں سے شہداء تیسرا گروہ ہے، شہداء تیسرا گروہ ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام، پھر صدیقین، پھر شہداء کی باری آتی ہے۔ تو فرمایا جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو سوچو انبیاء کی زندگی کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں، مثلا امت مصطفیٰ علیہ السلام میں جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں وہ حضور کے امتی ہیں، اور حضور نبی اور آقا ہیں۔ توجہ کریں، امتی کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے یا نبی کا؟ نبی کا۔ تو جس کے امتی کے مرتبے کا یہ حال ہے، سوچو اس کے نبی کے مرتبے کا کیا حال ہے۔ پھر آپ دیکھیں شہید ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ مرتے تو کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جنگ میں مرتے نہیں، مگر ان کو مرتبہ شہادت نہیں ملتا۔ باری تعالیٰ لڑے بھی گئے، مرے بھی گئے،
یہ شہید کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک۔ مولا ایمان کیا ہے؟ اس نے کہا میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی توحید پر اور آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان ہے تو وہ مومن ہے۔ پھر مرے، اب یہ امتی ہو گیا، اب یہ غلام ہو گیا، تو حضور کی غلامی کا یہ بدلہ ہے۔ اگر اب تو جان لڑائے تو اب تجھے مرتبہ شہادت پہ فیض کر دیا جائے گا۔ پھر آپ توجہ کریں، انبیاء کی زندگی اور شہداء کی زندگی میں بڑا فرق ہے لوگوں۔ شہید جب شہید ہوتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں اس کی شہادت کے بعد اس کا ترکہ تقسیم ہو جاتا ہے، اس کا ترکہ، اس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوی عدت کے دن گزارنے کے بعد جس سے چاہے نیا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ شہید کی زندگی ہے، حالانکہ ہے وہ زندہ، مگر یہاں رہنے والوں کے لیے فرمایا اب ترکہ بھی استعمال ہوگا۔ اب بیوی کو بھی اجازت ہے اور نکاح کرنا چاہے، مگر نبی کی زندگی شہداء کی زندگی سے اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ فرمایا پیغمبر وصال بھی کر جائے تو پیغمبر کا ترکہ نہیں تقسیم ہوگا، پیغمبر کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ تمہاری مائیں ہیں، ماؤں سے نکاح نہیں ہوتا۔ اور کمال کی بات عزیزان محترم سنیے، یہ اصول بیان کیا میرے آقا نے، ہم تنگوش ہو جائیں، وجدانی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدال علی خیر کفاعلہ، فرما نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خود کرنے والا۔ ایک آدمی ہے، مثلا میں نے ایک بندے کو کہا یار نماز پڑھا کر، ترغیب دلائی، سمجھایا، وہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ اب وہ جتنی بار بھی نماز پڑھے گا اس کو جتنا نماز کا ثواب ملے گا اتنا ہی ساتھ اللہ مجھے بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کسی بندے کو ترغیب دلا کے جہاد پہ بھیج دیا، اس نے جہاد کیا، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا آپ کو ملے گا۔ اب جتنے لوگ بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان لڑاتے ہیں اور اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کر کے مرتبہ شہادت پاتے ہیں، ان کو اس راستے پہ کس نے لگایا ہے؟ توجہ کرنا، توجہ کرنا، اس راستے پہ تاجدار کائنات نے چلایا۔ حضور نے سمجھایا کہ شہید ہونے سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو ہم مسکرا کے جان دیتے ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں لوگوں اب امت مصطفیٰ میں جتنے بھی شہید ہو گئے ان سب کی شہادتیں دامن مصطفیٰ میں ہیں۔ ہائے ہائے حضور کی عظمت مصطفیٰ، عظمت محبوب خدا، سیاح لا مقام، رحمت کل جہاں۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کی جھولی میں صرف ایک شہادت ہے، وہ زندہ ہے، تو جس کی گود میں اپنی بھی شہادت ہے کہ حضور علیہ السلام کو شہادت سری ملی۔ خیبر میں حضور علیہ السلام کو زہر آلود گوشت کھلایا گیا اور فوراً اللہ نے اس کے اثر کو روک دیا، اور جب وفات کا وقت آیا تو وہ پھر اللہ نے تازہ کر دیا تاکہ میرے محبوب کو شہادت کا رتبہ ملے۔ اب آقا علیہ السلام کی اپنی گود میں اپنی شہادت بھی موجود ہے، اور امت میں جتنے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے ان کی شہادت بھی دامن مصطفیٰ میں موجود ہے۔ ارے لوگوں، جس کی گود میں ایک شہادت ہو وہ زندہ ہے، تو جس کی گود میں کروڑوں شہادتیں ہو وہ کیوں زندہ ہے؟ سبحان اللہ۔ جتنے لوگ شہید ہو گئے، ہو رہے، قیامت تک ہوں گے، وہ سارے شہداء کی شہادتیں دامن مصطفیٰ میں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے حضور علیہ السلام کی شہادت کے علو کا کیا عالم ہے،
اور اب آپ سوچئے کہ شہید زندہ ہے تو زندگی مصطفیٰ کے کمال کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر شہید کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب شہید ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب شہید کی روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے تو اس کو جنت میں ملنے والا مقام بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جنت اس کے سامنے ہوتی ہے، جنت والا مولا تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو بوقت شہادت صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جس طرح کسی کو کوئی چونٹی کاٹے تو ہلکی سی خراش ہوتی ہے۔ بھئی سوال ہے، جسم پہ نیزے چل رہے ہیں، بچیاں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، بم چل رہے ہیں، اور روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، تکلیف نہیں ہوتی؟ فرمایا بندے اسی طرح سمجھ کہ یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے ہو، چھریاں چل جائیں، ہاتھ کٹ جائیں، خبر نہیں ہوتی۔ جب شہید ہوتا ہے اس کے سامنے رخ خدا ہوتا ہے۔ ارے خدا کا مکھڑا سامنے ہو، تلواریں چلتی رہیں، بچیاں چلتی رہیں، جانیں نکلتی رہیں، وہ حسن مولا میں فنا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شہید کو بوقت شہادت جنت بھی دکھا دی جاتی ہے، جنت والا مولا بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے تو وہ پیچھے بتایا، وہ کہتے ہیں مولا واپس بھیج، جو اس وقت لذت آئی تھی وہ تیری جنت کے کسی نعمت میں نہیں آتی۔ آج ہم نفس پرست ہو گئے ہیں، آج ہم لذات پرست ہو گئے ہیں، آج ہم شہوات پرست ہو گئے ہیں، آج ہم دنیا کے دل دادا ہو گئے ہیں، آج ہمیں زندگی سے محبت ہو گئی ہے، ہم نے موت سے محبت چھوڑ دی، شہادت کے رتبے کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے امت مسلمہ زوال پذیر ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ اب وقت ہے پھر سے امت اٹھ کھڑی ہو اور تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ رب العزت کے لیے اپنی جان لڑانے والی بن جائے۔ خدا کی قسم جس دن ہم نے صحابہ اکرام کی طرح موت سے محبت کر لی، اسی دن تمام عالم کفر ہمارے سامنے زیر نگیں ہو جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ اب نفس پرست ہو گئے ہیں، شہوت پرست ہو گئے ہیں، لذات پرست ہو گئے ہیں، ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، زندگی سے ان کو محبت ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف سے کفار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا تمہیں زندگی سے محبت ہو جائے گی، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے، آپ دیکھیں ہر طرف امت مسلمہ مار کھا رہی ہے، اب وقت ہے پھر سے ہم آقا علیہ السلام کو اسوہ کو اپنائیں، صحابہ کرام کو اسوہ کو اپنائیں اور شہادت سے محبت کریں، اور اس سبق کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے شہادت کتنی عظیم چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہید کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، شہید قیامت کے دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا۔ فرمایا شہید کی یہ شان ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون آلود کپڑوں کے ساتھ آئے گا، اور اس کے ان کپڑوں سے ایسی خوشبو آئے گی کہ مشک و عنبر کی خوشبوئیں بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید کے سر پر ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا جو کئی یاقوتوں کے ساتھ مرصع ہوگا۔ فرمایا شہید کے سر کے اوپر جو تاج پہنایا جائے گا اس کا ایک یاقوت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے یہ سارا جمع کر لو، اس ایک یاقوت کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی۔ اور فرمایا اس کے نکاح میں 72 حوریں دی جائیں گی، اور شہید کو یہ شان عطا کی جائے گی، اللہ فرمائے گا میری خاطر جان دے کے آنے والے 70 آدمی اپنے عزیزوں میں، بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں میں چن لے، 70 آدمیوں کے حق میں تیری شفاعت قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے پاس ایک شہادت ہے اس کے مرتبے کا یہ عالم ہے، جس کی جھولی میں ساری شہادتیں ہیں اس کے مرتبے کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔
لوگوں نے حضور علیہ السلام کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ پھر سنیے عزیزان محترم، اب ہم تھوڑی سی اولیاء کی حیات پہ بات کریں گے۔ ایک جنگ سے حضور علیہ السلام واپس آئے، صحابہ اکرام سے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جہاد الاکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا جہاد کیا ہے کہ ہم اپنے گھر بار چھوڑ گئے، بیوی بچے چھوڑ گئے، اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ لی، میدان کارزار میں اتر گئے، کفر سے برسر پیکار ہو گئے، جانیں لڑا دی، اور کئی ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، ہم بھی شہید ہونے گئے تھے، یہ الگ بات ہے غازی ہو کے آ گئے۔ آقا جان ہی کوئی لڑا دے، گھر بار بیوی بچے جان ہر چیز دو پہ لگا دے، اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، قال وہی مجاہدۃ النفس، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، فرمایا اس سے بڑا جہاد ہے۔ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا۔ جب بندہ کافر کے ساتھ لڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جنگ گھڑی دو گھڑی کی ہوئی، ایک دن 2 دن 10 دن مہینے کی آخر ختم ہو جاتی ہے، مگر جہاد فی النفس ہوش کے بیدار ہونے سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک یہ جاری رہتا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، شدید سردی کا موسم ہے، گرم بستر ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ٹھنڈا پانی نظر آ رہا ہے، سردی نظر آ رہی ہے، اور آپ بستر کو لات مار کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ نفس کے ساتھ لڑنا ہو گیا۔ آپ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، مئی جون کا مہینہ ہے، شام تک بندہ جان بلب ہو جاتا ہے، نفس کی لذت کے سارے سامان موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، روکنے ٹوکنے والا نہیں، پھر نہیں کھاتے۔ ابھی کیوں نہیں کھاتا؟ بھئی کیا ہوا، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے جس کے لیے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا میرے بندے یہ تیرا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہو گیا، یہ جہاد ہو رہا ہے۔ فرمایا پچھلی رات کا پہر ہے، سارا دن کام کاج کر کے تیرا جسم چور چور ہے، اٹھنا محال ہے نفس پر، مگر میری خاطر تو بستر کو چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا یہ نفس کے ساتھ جہاد ہو گیا۔ دکان پہ بیٹھا ہے، نفس کہتا ہے ڈنڈی مار لے، اس کو کون سا پتہ چلنا ہے؟ تو کہتا کیا ہوا، اس کو نہیں پتہ، میرا مولا تو دیکھ رہا ہے۔ میں یہ نفس سے جہاد ہو گیا، ملاوٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹی قسم نہیں کھاتا، بے ایمانی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ نفس کے ساتھ جہاد ہو گیا۔ بازار میں جا رہا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، میں یہ نفس کے خلاف جہاد ہو گیا۔ زکوٰۃ دیتا ہے، لاکھوں روپے مال میں سے دینے لگا ہے، نفس پہ گراں گزرتا ہے، نفس بڑی چیخو پکار کرتا تو کہتا لانتی منہ بند کر، میرا کہاں سے اس نے دیا تھا تو اس کی راہ میں ہی دے رہا۔ یہ نفس کے خلاف جہاد ہو گیا۔ تو بس یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دیں، یہ بندے کا ہر وقت نفس کے خلاف جہاد جاری ہے۔ نفس کہتا ہے باتیں کر، بڑا مزہ آتا ہے، تو کہتا ہے نہیں، میرے آقا نے حکم فرمایا فضول گوئی کا بھی حساب ہوگا، زبان روک لیتا ہے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت، گالی گلوچ سے زبان کو، فحش کلامی سے روکتا ہے۔ یہ نفس کے خلاف جہاد ہو گیا۔ کسی کی چغلی غیبت سے اپنے کانوں کو بند کرتا ہے، اس کو جھڑک دیتا ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہو گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ اللہ کرنے کا نام جہاد ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جہاد میں ہے، اگر اس کو یہ راز سمجھ آ جائے۔ 5 وقت اپنے کام کاج چھوڑ کے بھاگ کے نماز کے لیے آنا، دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، نفس پہ بڑا گراں گزرتا ہے، اتنے گاہک مڑ جائیں گے۔ فرمایا چھوڑنا اس ساری چیز کو اور اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا۔ فرمایا یہ نفس کے خلاف جہاد ہے تیرا۔ تو نفس کے خلاف جہاد گھڑی دو گھڑی کا نہیں ہے، توجہ کرنا، یہ ساری زندگی پر محیط ہے یہ جہاد، یہ جہد مسلسل ہے، ہوش بیدار ہونے سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک، کہ آپ اپنا ایمان شیطان سے بچا کر سلامتی کے ساتھ لے کے چلے جائیں، تب تک آپ کا یہ جہاد جاری ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جہاد فی النفس جہاد اکبر ہے،
یہ جہاد جہاد کافر کے ساتھ لڑنا جہاد اصغر ہوا کہ گھڑی دو گھڑی کی لڑائی ہے، اور نفس کے ساتھ لڑنا جہاد اکبر ہوا کہ ساری زندگی جہاد ہے۔ اب توجہ کرنا، جو جہاد فی الکفر والا ہے، جہاد اصغر والا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو جہاد اکبر والا کیوں زندہ نہیں؟ جو گھڑی دو گھڑی لڑا ہے وہ زندہ ہے، تو جو زندگی بھر نفس کے خلاف شیطان کے خلاف لڑتا رہا وہ کیوں زندہ نہیں ہے؟ ارے جو گھڑی دو گھڑی لڑا ہے اسے دیدار باری تعالیٰ ہو رہا ہے، تو جو زندگی بھر لڑ لڑ کے آیا ہے اسے دیدار باری تعالیٰ کیوں نہیں ہو رہا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میراج مصطفیٰ، امت اولیاء، اولیاء امت محمدیہ۔ اس لیے عزیزان محترم، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف جو ارواح ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شہیدوں کی روحیں جنت کے سبز پرندوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہر مومن ولی اللہ کی روح جنت کے سبز پرندوں میں داخل کر دی جاتی ہے۔ یہ چاروں طبقات من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چاروں طبقات کے لوگوں کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ ان کی ارواح کو جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح شہیدوں کا بیان کر آیا، اسی طرح ہر مومن کا مرتبہ ہے۔ ام بشر فرماتی ہیں آقا علیہ السلام سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی روح مطمئنہ، جس کو بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا، اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں درختوں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں کیوں نہیں پہچانتی؟ پھر حدیث پاک ہے، فرمایا روحوں کا سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہونا شہداء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرے مومنوں کی روحیں بھی ان پرندوں کے پوٹوں میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ وہ بھی جنت کی سیریں کرتی ہیں، وہ بھی جنت کے میوے کھاتی ہیں، وہ بھی جنت کی کندیلوں میں بیٹھ کے اپنے مولا کا دیدار کرتی ہیں۔ سمجھے؟ یہ چاروں گروہ جو ہیں، چاروں کو یہ شرف ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم آپ دیکھیں، اب ہم یہاں تک آ گئے، میں نے آپ کے سامنے عام آدمی کی زندگی روح سے، عالم ارواح سے، شکم مادر سے عالم دنیا سے عالم برزخ سے عالم محشر حساب کتاب، سارا میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ پھر میں نے آپ کو قبر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح قبر میں زندہ کر دیا جاتا ہے، کتنی جلدی زندہ کر دیا جاتا ہے، کیسے حساب کتاب ہوتا ہے، پھر کیسے روح جنت میں دوزخ میں، ہر چیز میں بیان کرایا۔ پھر شہداء کی زندگی کو بیان کیا، پھر انبیاء کی زندگی کو بیان کیا، پھر اولیاء کی زندگی کو بیان کیا۔ اب آپ سنیں، اب ہم یہاں پر براہ راست آ گئے کہ قبر میں مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ اس کے اوپر لوگ بڑی لے دے کرتے ہیں، بڑی بحث و تمہیز کرتے ہیں، اور وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پسا مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی لوگ بک بک کرتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم سناتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے کہا، او نادان توجہ کر، کوئی شک نہیں کہ انسان ایک گڑھے میں چلا گیا، اوپر ہزاروں من مٹی ڈال دی گئی، اب وہ ہوا جو آواز کو لے کے کانوں تک جاتی ہے وہ ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی، تو آواز کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ کہتے کوئی شک نہیں، کسی فرد بشر میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز میت کو سنا سکے۔ اس نے کہا یہ تو ہو گیا کہ ہم نہیں سنا سکتے، کیا رب بھی نہیں سنا سکتا؟ علامہ ابن قیم نے کہا ہم نے کب کہا ہے کہ ہم سناتے ہیں؟ سنانے والا سناتا ہے۔ اب اس کے اوپر دیکھیں، میں آپ کے سامنے احادیث بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث امام بخاری بھی لائے، امام مسلم بھی، دیگر محدثین لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، توجہ کریں،
تو اس کے دوست دفن کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو اتنی جلدی اس کی روح اس میں لٹا دی جاتی ہے کہ وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب یہ بخاری میں مسلم میں متفقون علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ قدموں کی آواز سنتا ہے۔ تو قدموں کی آواز سنتا ہے تو سلام کی آواز نہیں سنتا۔ پھر سنیے، آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، یہ حدیث ابن شیبہ میں ہے، طبرانی میں ہے، حاکم میں ہے، بہقی میں ہے، جلیل القدر محدثین نے اس کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہیں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے میں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب میت کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفن کر کے دفن کرنے والے لوٹتے ہیں تو وہ لوٹنے والوں کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ پھر سنیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کر کے جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے یا قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر والے کو بڑی راحت ہوتی ہے، قبر والے کو بڑا سرور آتا ہے، اس کو بڑی مسرت بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور فرمایا وہ اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے آپ کسی ایسے شخص کی قبر پہ گئے جس کو آپ جانتے تھے، وہ آپ کو جانتا تھا، وہ آپ کو پہچانتا بھی ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، وہ مسرور بھی ہوتا ہے، اگر جانتا نہیں تھا تو سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو دیکھیں قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ پھر آپ یہ صرف مسلمان کی بات نہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں کفار بھی سنتے ہیں۔ میں نے بیان کر دیا مسلمان ہے یا کافر ہے، ہر کوئی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے جنگ بدر جب ہوئی تو 3 دن حضور علیہ السلام وہیں رکے رہے، اور جو کفار مارے گئے تھے بدر میں کنواں تھا ان میں ان کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا۔ 3 دن کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام اس کنویں کے اوپر کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے کافروں کا نام لے لے کے کہا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ فرمایا میرے اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ذلت اور عذاب کا، کیا وہ وعدہ تم نے پا لیا کہ نہیں؟ فرمایا خدا کی قسم میرے ساتھ میرے رب نے نصرت و کامرانی کا جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اپنے رب کا وہ وعدہ سچا پایا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام یہ جب بات فرما رہے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے یا رسول اللہ آپ ان سے بات کرتے ہیں جن کو ہم نے پرسوں 3 دن پہلے خود مارا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، ان کے خون بہہ گئے، جسم سر سے جدا ہو گئے، اور ان کی مردہ لاشوں کو کنویں میں پھینک، آپ ان سے بات کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے میں عمر خاموش رہے، میری بات کو تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا ہے، بس اتنی بات ہے اللہ نے ان سے بولنے کی طاقت سلب کر لی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا عزیزان محترم کہ مسلمان تو مسلمان رہے، مومن تو مومن رہے، ولی اللہ کی شان تو بڑی برا البرا ہے، انبیاء کی شان تو اور برا البرا ہے، اور امام الانبیاء کی شان تو پھر اور عرفہ والا اور بالا و بالا ہے۔ یہاں تو ابو جہل کا بھی حضور فرما رہے وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی میری بات کو اتبا اتیبہ بھی ابو جہل بھی سن رہا ہے۔ تو عزیزان محترم اب آگے سنیے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں تو اس چیز کو تسلیم کرنے سے تنگ دل نہ ہو۔ اب ہم حاصل کلام بات پہ آ گئے ہیں کہ روح جب مالا اعلیٰ میں ہے اور جنت میں سیر و سیاحت میں مصروف ہے تو وہ کس طرح اپنی قبر پر آنے والے کے سلام کو سنتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں نادان تو بات سمجھا نہیں ہے، جسم اور چیز ہے روح اور چیز ہے۔ تو سمجھ رہا ہے جس طرح جسم جو ہے اس کے لیے یہ بعد مکانی جو ہے یہ مشکل ہے، یہ مسافت ہے، فرمایا اللہ کے بندے روح اور چیز ہے جسم اور چیز ہے۔ فرماتے ہیں روح کی یہ شان ہے وہ جنت کے پرندوں کے جسم میں ہے، وہاں سیر کر رہی ہے، وہاں کے پھل کھا رہی ہے، ادھر قبر پہ کوئی سلام کے لیے آیا، فرمایا آنن فانن، فرماتے ہیں چشم زدن میں روح علا علیین سے جسم میں آ جاتی ہے اور آ کے سلام کا جواب دیتی ہے، دیکھتی ہے، مسرور ہوتی ہے، اور چشم زدن میں پھر واپس چلی جاتی ہے علا علیین۔
فرماتے ہیں آنکھ جھپکنے میں، فرمایا روح کی یہ طاقت ہے کہ روح آنکھ جھپکنے میں مالا اعلیٰ میں چلی جاتی ہے، آنکھ جھپکنے میں مالا اعلیٰ سے یہاں آ جاتی ہے۔ اور ایک روایت علامہ ابن قیم نے یہ بھی بیان کی کہ روح جو ہے وہ گنبد کے اوپر پھرتی رہتی ہے۔ اور استاد علامہ غلام سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بڑی اس پہ بحث کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات لوگ زیادہ مزارات پہ کیوں جاتے ہیں؟ توجہ کرنا، کہتے ہیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات مزارات پہ بہت رش ہوتا ہے، بڑی خلق خدا آتی، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے باقی دنوں میں ولی اللہ کا جسم مزار میں ہوتا ہے مگر روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، مگر جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات آتی ہے تو روح جسم میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی اللہ اپنے روح اور جسم کے ساتھ تشریف فرما ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے جو داتا علی حجویری کو ملنا چاہتا ہے آ جاؤ، جو فلاں ولی کو ملنا چاہتا ہے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، علامہ ابن قیم کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر روح کی کوئی پرواز نہیں، اب ہم آگے معراج شریف پہ، روح کی کوئی پرواز نہیں تو فرماتے ہیں دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج جب میں اپنی سواری پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، سرخ ٹیلے کے پاس سے میری سواری گزری تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام باقی نبیوں کے ساتھ مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی اور رسول ہوئے سارے کے سارے اپنے اپنے مزارات سے نکل کر مسجد اقصیٰ میں آئے ہوئے تھے۔ ارے لوگوں، یہ کہنے والوں کہ بندگان خدا، محبوبان خدا اپنے مزار سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے، تو بتاؤ پھر موسیٰ علیہ السلام نکل کر مسجد اقصیٰ میں کیسے گئے تھے؟ پھر بتاؤ 1.25 لاکھ نبی اپنے اپنے مزارات سے نکل کر کس طرح مسجد اقصیٰ میں آئے تھے؟ بولو تو صحیح، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی، ہاں جی، اور سارے نبیوں نے صفیں بنائیں، اللہ نے عالم ارواح میں میثاق لیا نبیوں سے، نبیوں نبوت اور رسالت دیتا ہوں، کتاب و حکمت دیتا ہوں، شانیں دیتا ہوں، معجزات دیتا ہوں، سارا کچھ دیتا ہوں، مگر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر عین اس وقت جب تمہاری شان کا سورج چڑھ رہا ہو، تمہارے ڈنکے بج رہے ہوں، پھر میرا رسول آ جائے تمہاری تصدیق کرتا ہوا کہ مجھ سے جتنے پہلے رسول آئے سب سچے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میرے محبوب پہ ایمان لانا، میرے محبوب کی مدد کرنا۔ اللہ پاک یہ سارے نبیوں سے عہد لے رہا تھا اور فرمایا جو اس عہد سے پھرے گا پھر اس کی نبوت رسالت سلب کر لی جائے گی۔ وہاں اللہ نے کہا، وہاں عہد لیا تھا، آج دیکھو تو صحیح ہر کوئی میرے محبوب کی اقتداء میں کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب حضور علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا، ہر نبی حضور علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، گویا کہ ہر نبی اعتراف کر رہا تھا مولا اس دن ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تیرے محبوب کی غلامی کا، آج اقتداء میں کھڑے ہو کر اور مولا اس وعدے کو ہم نے پورا کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات ذہن نشین کر لیں، جو خدا کے محبوب پر گزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی ارواح ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، آ سکتی ہے۔ علامہ ابن قیم نے کمال بات کہی، خدا کی قسم پڑھ کے وجد ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہاں اس جہان میں رہتے ہوئے جو زانی لوگ ہوتے ہیں، شرابی لوگ ہوتے ہیں، سود خور ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ان کی روحوں سے نہیں اڑا جاتا، روحوں سے نہیں اڑا جاتا۔ سخی سلطان بہو بھی فرماتے ہیں روح ایک پرندہ ہے، اس کے پروں پر تم نے گناہوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا اسے اڑا ہی نہیں جاتا۔ تو جو بدکار لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، ان کی روحیں اس جہان میں بھی نہیں اڑ سکتی، اور جو نیک ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، وہ تو خدا کی قسم ہر رات جس ولی کو چاہے ملتے ہیں، ہر رات اور
اولیاء اللہ سے، ارواح اولیاء اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے ظاہر باطن کو پاک کر دیا، جنہوں نے اپنی ظاہری باطنی کثافتوں کو، پلیدیوں کو دھو لیا، اس طرح آقا علیہ السلام کی پیروی کی، آقا علیہ السلام کی اتباع کی کہ ان کا ظاہر حضور کے ظاہر میں فنا ہو گیا، ان کا باطن حضور کے باطن میں فنا ہو گیا، ساری کثافتیں پلیدیاں دھل گئیں، روحیں مزکہ ہو گئیں، اور روحوں کے اندر اللہ نے ان کے پروں کے اندر ہوا بھر دی اور وہ اٹھنے لگیں۔ فرمایا وہ اولیاء اللہ ہر رات ارواح اولیاء اللہ سے ملتے ہیں، ارواح انبیاء سے ملتے ہیں، پھر کئی وہ خوش نصیب ہر رات روح سید الانبیاء علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے ظاہر و باطن کی تطہیر کر لی، صرف ارواح اولیاء اللہ نہیں، صرف ارواح انبیاء نہیں، صرف روح سید الانبیاء نہیں، کہتے ان کی ارواح سماوات کی سیریں کرتی ہے، ملکوت پہ جاتی ہے، جبروت پہ جاتی ہے، ہاہوت پہ جاتی ہے، لاہوت پہ جاتی ہے، حتیٰ کہ ہر رات عرش معلیٰ پہ جا کے رب کے سامنے سجدے کرتی ہے۔ یہ امام غزالی فرماتے ہیں۔ تو جن کی روحیں اس جہان میں اڑتی تھیں بعد از وفات بھی اڑتی ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کہا ان کی روحیں نہیں اڑ سکتی جو زانی تھے، جو شرابی تھے، جو سود خور تھے، جو لوگوں کے حق مارنے والے تھے، ان کی روحوں سے نہیں اڑا جاتا۔ رہے اولیاء، رہے صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء علیہ السلام، تو کہتے ہیں ان کی طاقتیں تو پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو موضوع ہے، یہ میں نے توجہ کریں، اب یہ جو موضوع ہے میں نے اس کو روک لیا ہے، یہ میں آپ کو شب برات پہ اب سناؤں گا کہ حضور کیسے کیسے آتے ہیں، کیسے کیسے رہنمائی فرماتے ہیں، کس کو کیسے ملے، کس کو کیسے نوازا، کس کو کیسے نوازا۔ وہ اس کے اوپر میں انبار لگا دوں گا، جس طرح اب 2 گھنٹے خطاب کیا 2-2.5 گھنٹے کروں گا، اور وجدہ فریم اور روح پرور باتیں سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، زندگی بھر خدا کی قسم آپ اس کی لذت و حلاوت لیتے رہیں گے۔ شہداء کے واقعات سناؤں گا، شہید کیسے مدد کرتے ہیں، کیسے آتے ہیں، آقا علیہ السلام کا بیان کروں گا، اولیاء اللہ کے بیان کروں گا احوال۔ تو اب اس پہ بس ختم کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، پھر حضور علیہ السلام سے پہلے چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے۔ توجہ کرنا، اس میں محدثین بحث کرتے ہیں، سوال ہے بھائی پھر اس سے تو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت حضور سے بھی زیادہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام ابھی پیچھے ہی ہیں اور وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، حضور ابھی پیچھے ہی اور وہ چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے۔ تو فرماتے ہیں نہیں، شان زیادہ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، روح کی طاقت بتائی۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سواری پہ جا رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، سواری کی طاقت اور رفتار سے جا رہے ہیں، اور اللہ کا نبی موسیٰ اپنی روح کی طاقت سے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتانا تھا کہ براق کی طاقت دیکھو، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور براق کئی بجلیوں کو جمع کر کے وہ سواری بنائی گئی تھی۔ 1,86,000 مربع میل فی سیکنڈ بجلی کی رفتار ہے، کئی بجلیوں سے وہ سواری بنائی گئی تھی، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ ارے لوگوں، براق کی رفتار کا یہ عالم ہے، اور موسیٰ نبی علیہ السلام اس سے بھی پہلے مسجد اقصیٰ میں آ گئے۔ پتہ چلا براق کی رفتار سے بھی روح کی رفتار تیز ہے، روح کی رفتار تیز ہے، روح سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام روحانی طور پر تشریف لائے۔ یہ اس کے اوپر محدثین نے بڑی بحث کی، اس کو میں نے بڑا پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح یہ جسم ہے نا، اس کے اندر ایک اور جسم ہے جو لطیف جسم ہے۔ آج کل بھی دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جب بندہ وفات پاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک جسم باہر نکلتا ہے، وہ جسم لطیف ہوتا ہے۔ بعض محدثین نے، اولیاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روح کو جسم مثالی، ایک مثالی جسم پہنا دیتا ہے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، تو حضور علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے چھٹے آسمان پر حضور سے پہلے۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام تو اپنی طاقت سے جا ہی نہیں رہے، حضور علیہ السلام کو تو شان و شوکت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، اور جب کوئی شہنشاہ آتا ہے وزیروں کو حکم ہوتا ہے پہلے پہنچو،
प्रोटोकॉल दो, इस्तकबाल करो। सब नबियों को आदर हो रहा था, मेरे महबूब की सवारी आ रही है, तुम सब पहले पहुंचो। उनको पहले पहुंचाया गया ताकि मेरे महबूब का इस्तकबाल करें, मेरे महबूब की इज्जत अफजाई हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर आप देखें कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे खड़े हैं और सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह से मुलाकात करके वापस लौटे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था बारी ताला दीदार करवा, ये मैंने कई मरतबा बयान किया, तो अल्लाह ने फरमाया कलीम तू नहीं देख सकता। 9 बार मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला रब्बी आरिनी, रब्बी आरिनी। तो जब अल्लाह पाक ने पर्दा उठाया, सुई के सुराख बराबर दिखाया, तो पहाड़ जल गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। हाथ जोड़ के कहने लगे बारी, 40 दिन बेहोश पड़े रहे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके उठाया, उठो जी, पहले मुर्दे नहीं सो, उठते नहीं, उठो। तो हाथ जोड़ दिया, इन्नी तुबतु इलैक, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, तुझे देखना आसान नहीं, मगर ये तो फरमा, ये हुस्न किसी को दिखाएगा भी या छुपाए ही रखेगा। अगर दिखाना नहीं था तो फिर बनाया क्यों था? फरमाया कलीम इंतज़ार कर, ये जिसके लिए हुस्न बनाया है वो तशरीफ ला रहा है। बारी ताला मैं भी मुतलब्बी और मुतमन्नी हूँ, मैं भी तेरे हुस्न का तलबगार हूँ, मुझे कैसे हिस्सा मिलेगा? फरमा कलीम मुझे पता है, मैंने अपने महबूब की उम्मत पे नमाज़ें 5 ही फ़र्ज करनी है, मगर मैं जानबूझ के 50 दे दूंगा, तुझे छठे आसमान पे खड़ा कर दूंगा। होगा क्या? मेरा महबूब मेरी बारगाह में आएगा, अपनी आंखों में मेरे हुस्न को समो समो के आएगा। जब तेरे पास आए तो तू कहना या रसूलल्लाह मेरी उम्मत 2 नमाज़ा फ़र्ज़ उन्होंने को 2 नहीं पढ़ियां गई ते 50 किवें पढ़नगे? लजपाल आका एक बारी मुड़ जाओ, कम करवा के आओ। तो फरमाया वैसे तो तू देख नहीं सकता, मेरे महबूब की वो आंखें जो मेरा जलवा करके आएंगी उनको देख लेना। हाय हाय। फरमाया कलीम बस मेरा महबूब उम्मत से बहुत मोहब्बत करता है, वो उम्मत की खातिर बार बार नमाज़ें कम करवाने के लिए मेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा, तू लुटाते रहना, वो मेरे पास आएगा, बस वो तू भेजते रहना, तेरा भी काम होता रहेगा, मेरा भी काम होता रहेगा, मेरे मुस्तफा का भी काम होता रहेगा, मुस्तफा की उम्मत का भी काम होता रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा 50 नमाजें फ़र्ज़ हुई, रसूल अलैहिस्सलाम 9 बार गए। कितनी बार गए? 9 बार। हर बार 5-5 नमाजें मुआफ़ होती गईं, आखिर 5 रह गईं। रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह ये 5 भी ज़्यादा हैं, एक बार और जाएँ। हज़रत नहीं कलीम अब मुझे शर्म आती है। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब अब तेरे उम्मती पढ़ेंगे तो 5, तो चूँकि हमारा लिखा हुआ बदलता नहीं है, हमारे कलिमात तब्दील नहीं होते, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, हमारे कलिमात तब्दील नहीं होते, इसलिए महबूब तेरे गुलाम तो 5 ही पढ़ेंगे, तूने लाड से कम करवा ली 5, हम 50 का ही सवाब देंगे। तो आखिरी बात, हासिल कलाम बात, हमने पढ़ा कि अल्लाह के महबूब अपने मिजाज से निकल कर जहाँ चाहें जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, और जिसकी चाहे मदद भी कर सकते हैं। जो कब्रों वालों की मदद को नहीं मानता आज से उसे 50 नमाजें पढ़नी चाहिए। ये 5 तो मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से हुई, ये 5 नमाजें मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से हुई। और आखिरी बात, अल्लाह ने नबियों से फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, ए नबियों किताब व हिकमत नबुव्वत रिसालत सारा कुछ देते हैं, फिर मेरा रसूल आ जाए तुम्हारी तस्दीक करता हुआ, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, मेरे महबूब पे ईमान भी लाना, मेरे महबूब की मदद भी करना। तवज्जो करना, जब अल्लाह पाक नबियों से फरमा रहा था ए नबियों मेरे महबूब पे ईमान भी लाना, मेरे महबूब की मदद भी करना, तो क्या रब को पता नहीं था जब मेरा महबूब जाएगा सारे नबी वफात पा चुके होंगे? तवज्जो है? क्या रब को इल्म न था जब मेरा मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लेके जाएगा
آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کل نبی دنیا سے تشریف لا چکے ہوں گے، اپنے اپنے مزارات میں جا چکے ہوں گے، وفات پا چکے ہوں گے۔ اگر لوگوں خدا کو علم تھا تو پھر مانو قبر والے مدد کر سکتے ہیں، اگر کر نہ سکتے ہوتے تو رب کبھی نبیوں کو یہ فرماتا نہ۔ رب کو علم تھا نا کہ وفات پا چکے ہوں گے، تو پھر بھی فرما رہا ہے میرے محبوب کی مدد کرنا، تو پتہ چلا قبر والے مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں مزمل شریف کا باموکل عامل ہوں، میں نے اتنا کچھ دیکھا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ یہ ایسا سکول ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے وہی اس روحانیت کو سمجھ سکتا ہے، سمجھیں۔ آنکھ جھپکنے میں بندہ مدینہ پاک، آنکھ جھپکنے میں پہلے آسمان پہ، آنکھ جھپکنے میں جو دیکھنا چاہو ملتا ہے۔ جس بزرگ کو کہو خدا کی قسم، وہ آ کے آپ کی چارپائی پہ آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے، آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کی تربیت کریں گے۔ تو بات یہ اپنے آپ کے ظاہر باطن کی تطہیر کرنے کی۔ جس مولوی بیچارے نے کبھی رات جاگ کے ہی نہیں دیکھا، جس نے کبھی مخالفت نفس نہیں کی، جس نے بیچارے نے کبھی اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کیا، اس کو کیا پتا روحانیت کیا ہوتی ہے، سمجھے۔ یہ وہی باتیں کرتے ہیں جن کو نصیب نہیں ہوئی، جو اس سکول میں داخل نہیں ہوئے ہیں، جو داخل ہو گئے ہیں، جن کو یہ سودا مل گیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن۔ سخی سلطان بہو ماندے ان کی زبان پھر گنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔